السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہفتے کا دن ہے 5 اپریل 2025 ہے۔ شہباز حکومت نے جو بجلی کی قیمتوں کا کہا، اس کا ڈرافٹ سین ایک بڑا عجیب سے کہانی آپ کے ساتھ بتاتا ہوں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو کمی ہے، یہ کمی کو ہماری کچھ سمجھ سے باہر ہے، یعنی ہیڈ ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسا ہوگا اور اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، دیکھتے ہیں۔ پھر آنے والے دنوں میں کوٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ علی مین گنڈا پور کے رویے کے اوپر پارٹی میں بہت مسائل چل رہے ہیں۔ اعظم سواتی کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں کہ کیا انہیں جو اعظم سواتی کی جو ملاقاتیں ہیں، اب تو کھل کے اسٹیبلشمنٹ سے جوڑی بھی جا رہی ہیں۔ پھر سناتے ہیں آپ کو ساری باتیں۔ پہلے تو ہے کہ جو بجلی کے قیمتوں کا جو نا کمی کا ڈراپ سین کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ وزیر پاور اویس لغاری نے کہہ دیا ہے کہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی یا اضافے کا بھی سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں جون تک کیا صورتحال ہوگی دیکھنا ہوگا۔ بنیادی ٹیرف بارے فی الحال کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں، ہوتا یہ ہے کہ بجلی کی قیمت طے کی جاتی ہے اور نوشنل ویلیو ہوتی ہے، سالانہ ٹیرف، اس میں پھر وہ ایک نوشنل ویلیو ہے کہ اندازے سے اتنی قیمت ہوتی ہے۔ پھر سیم آئی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے کہ ہر مہینے کتنے کی بجلی خریدی، کیا نقصان ہوا یا کیا خرچے آئے، اس سے پھر ٹیرف ڈٹرمنیشن ہوتی ہے۔ یہ پرانی کہانی ہے۔ منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ اور اینول ٹیرف جو ہے وہ طے ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کیا باتیں ہیں، ساری وہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جو بھی آپ کو سمجھنا ذرا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا کہ یہ اصل کہانی ہے کیا۔ اور اب باتیں بہت سی ہوتی ہیں۔ اب سوال مجھ سے پوچھا، میرے پاس جواب نہیں تھا، کہ کسی کرنل صاحب نے باہر غالباً تھے، انہوں نے کہا اسلام میں اطاعت کا بتایا گیا، ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو یا سویلین لیڈرشپ ہو۔ خلیفہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا، کیا اس کو بھی اطاعت کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں کہ اگر آپ مینڈیٹ چوری کر لیں، حکومت اگر لا کے انسٹال کر کے بٹھا دیں، اطاعت تو کرنی ہے نا ان چیزوں کی۔ یعنی ایک بندہ آ کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے، آپ کو ناجائز قید میں ڈال دے، ناسانی کر آپ کو، آپ کی فیملی کو نقصان پہنچائے، تو کیا یہ بھی اطاعت میں آئے گا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناحق اغوا کرنے والوں کے بارے میں اسلام بڑا کلیئر ہے، ناحق خون کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر جھوٹے پرچے کی اجازت ہی نہیں ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں، دور دور تک یہ نہیں، اور جیل میں بند کر دیں، پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے۔ اور جھوٹی پریس کانفرنس کرانا یا اس سے بارے میں اسلام، تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا، بلے کا نشان لے لینا، اب یہ ساری باتیں اطاعت میں کیسے آئیں گی؟ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی عالم حضرات اس بارے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں گے کچھ چیزیں، تاکہ سمجھ سکیں، تاکہ سامنے بھی آ سکے کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ ابھی تک تو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ویسے تو سمجھ سب کو آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ پورا جو نظام، دیکھیں اسلام نے تو انصاف کی بات کی، اسلام نے تو برابری کی بات کی ہے، مساوات کی، رواداری کی بات کی۔ اسلام جھوٹا، فراڈ اور فریب کو فروغ نہیں دیتا ہے، بالکل فروغ نہیں دیتا ہے۔ یہ جو بات کہنا کہ نہیں اطاعت اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے، اور اسلام ایسی اطاعت کی بات کرتا ہے؟ اگر ایسی بات تھی، چھوٹی سی بات رکھ دیتا ہوں، دین حسینیت کیوں ہے، جزیریت کیوں نہیں؟ اگر اطاعت ہی کرنی تھی تو جزیریت کی اطاعت ہوتی۔ پھر وہ خلیفہ وقت ہے، اگر دیکھا جائے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، حکمرانی ان کے پاس تھی، لیکن اطاعت نہیں ہے، دین حسینیت ہے۔ دین زندہ حسین علیہ السلام سے، حضرت امام حسین علیہ السلام، قربان جائیں آپ کی ذات، آپ کی آل اور اولاد سب پہ۔ یعنی یہ باریک فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزیریت تو اطاعت کی بات ہی ہے نا، پھر اطاعت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی،
یہی سمجھنے والی بات ہے، یہی باریک بات ہے. اور دیکھیں ہم نے کتنا ظلم کیا ملک ریاض کے ساتھ، بحریہ ٹاؤن کے ساتھ، اور جنوبی دبئی میں کتنا زبردست خوبصورت شہر آباد ہونے جا رہا ہے. سب سے بڑا ایئرپورٹ افتتاح ہوگا اور وہاں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آخر ان کی اہمیت ہے نا ملک ریاض کی. اس وقت اگر دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھیں کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. کھو دیا ہم نے. ہم نے اپنے سیاسی معاملہ کہاں میرٹ پہ چل رہے ہیں. یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں میرٹ کیا ہے؟ ملک میں کرپشن، تباہی اور بربادی، سارا کچھ. کون سا ایسا بڑا کام ہے؟ اتنے بڑے بڑی یہاں کرپشن ہوئی، کیا نظر آیا آپ کو؟ ملا کیا اس بات سے؟ کبھی یہ بھی تو سوچے اس ملک کے لیے کتنا نقصان کیا آپ نے. یعنی اس پاس آئیڈیا ہے، اس کے پاس آپ کے سامنے ہے. کہاں تھا؟ ریت تلا زمین تھی ساری. بحریہ ٹاؤن کراچی کہاں سے کہاں لے گئے ملک ریاض. یہ ملک ریاض کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا ملک کے ساتھ. ہے نا، دبئی کے اندر پوری دنیا میں. اور انویسٹمنٹ وہاں صرف ملک ریاض کی پاکستانیوں کو نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی وہاں انویسٹمنٹ آنی ہے. اور ملک ریاض ڈلیور کر کے دکھاتا ہے. یہ فرق ہے ملک ریاض میں. رب پاک اس لیے آسانی کرتے ہوں، وہ بہت سے نئے کام کرتے ہیں. میرے بھی غلط فہمی تھی ملک ریاض کے بارے میں شروع میں. بعد میں نے دیکھا کہ نہیں بھائی، جب آپ کے بہت سے سیاستدانوں سے بہت بہتر ہے، بہت کچھ کر رہا ہے ملک کے لیے. خدا را اپنا رویہ بدلے ملک ریاض کے بارے میں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائے. عمران خان نے جو ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، جب تک ملک میں نا امیر اور غریب کے لیے قانون نہیں ہوگا نا، یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. پاکستان تحریک انصاف کو پریس کلب تک آنے کی اجازت نہیں. چند ماہ میں درجنوں جعلی FIRs دیکھی. آئین کا احترام کرتے ہیں اور اداروں نے کبھی نہیں کیا. حکومت نے وہ جو حالات ہے وہ سامنے ہی نہیں ہے. سامنے آپ کے چلانے والے کوئی اور ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کا سلوک ہو رہا، کسی کو شرم نہیں آئی. شرم آنی بھی چاہیے پر نہیں آئی. اور رسول کیا ہے کہ لڑائی میں عورتوں، بچوں، بزرگوں، بیماروں پر حملہ نہیں کرتے. یہ ہمارا اصول ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کیا جو باتیں ہم ساری کریں کیا ان اصولوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ بالکل عمل درآمد نہیں ہوا. علی گنڈا پور جو باتیں کر رہے ہیں اور کئی کنٹروورسیز کھڑی کر دی ہیں، تیمور جھگڑا اور باتیں جو ساری سامنے آ رہی ہیں. آدم سواتی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا پہلے. لیکن اسد کیسر نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پارٹی کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیان کی مکمل تحقیقات کی جائے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے. میں نے کہا جی ہم علمین کنڈپور کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، تاہم موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. ملک اور عمران خان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. ہماری ساری توجہ عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. غیر ضروری بیانات کے ذریعے پارٹی کے اندرونی معاملات کو ہوا دے کر عمران خان کی جدوجہد، رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں صوبے میں بہتر گورننس، امن و امن کی بحالی اور دیگر بے گناہ اسیران کی رہائی کی جدوجہد پر مذکور کرے. اعظم سواتی کے اس کنٹروورسی بیان کے بعد ساری باتیں بڑی عجیب و غریب سی سامنے باتیں آ رہی ہیں. اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مینڈیٹ دیا جائے کہ میں جنرل عاصم منیر صاحب سے مذاکرات کے لیے بات کروں. اور اس پہ اب سننے میں بات بڑی واضح آ گئی. عمران خان صاحب نے اس کا ناگواری گزری اس حوالے سے. اور پیچھے آیا کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی کو ساتھی مسائل ہے. میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ڈیٹیلیں نہیں ہے، میں نہیں اس بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اور جیل کے اندر جن لوگوں کے بارے میں باتیں کی، اب دیکھو نا یہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے جیل کے اندر ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ یہ معاملات اس طرح نہ ہوں جس طرح یہ چل رہے ہیں، جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں یہ کبھی بھی ایسے نہ ہوتے. اب یہ چونکہ ہیں اس لیے کہ مسائل اور ہیں، پرابلمز اور ہیں، ایشوز کچھ اور ہیں، جس کی وجہ سے یہ دقت ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سمجھنا ہے آپ کو. آپ سمجھیں گے تو آسانی رہے گی. اس لیے اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات آنی چاہیے. عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں وہ. اور وہ بات یہی نا کہ جیل کے اندر تو موقع ہی نہیں دیا جاتا، نہ حالات بتائے جاتے ہیں سارے کہ اصل حالات کیا ہیں، نہ باتیں صحیح بتائی جاتی ہیں کہ اندر کیا حالات اور واقعات ہیں. یہ ساری جو باتیں ہیں نا یہ مسائل پیدا کرتی ہیں. اس لیے ہمیں لائن آف ایکشن ایک ہی طے کرنی چاہیے اور اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے.
اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.